بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز، گزشتہ کل میں نے آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ 5 لمحات شیئر کیے تھے جن میں ہمارے نبی رو پڑے. کیا آپ کو وہ یاد ہیں؟ چلیں ریوائز کرتے ہیں. اولا كان صلی اللہ علیہ وسلم یبکی فی صلاته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو رب سے مناجات کرتے ہوئے رو پڑتے تھے. كان صلی اللہ علیہ وسلم یبکی لأجل امته. جب اپنی امت کی بخشش مانگتے تو رو پڑتے. بكى النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه خبر غزوة مؤتة. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ موتا کی خبر آئی کہ فلاں 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 شہید ہو رہے ہیں، آپ کے آنسو بہہ پڑے. بكى النبي صلی اللہ علیہ وسلم في صلاة الكسوف. جب آپ صلاۃ کسوف پڑھا رہے تھے آپ رو پڑے کہ پہلی امتوں پر بھی ایسے عذاب آ جاتا تھا، اللہ میری امت کو بچا لے. خامساً بكى النبي صلی اللہ علیہ وسلم على وفاة ابنه ابراہیم. اپنے بیٹے کی موت پر غم کی وجہ سے رو پڑے. موونگ آن، آج میں آپ سے نیکسٹ 5 لمحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جب آپ رو پڑے، جب آپ کی آنکھیں بہہ پڑی، آج وہ شیئر کروں گی. الموقف السادس. 6 نمبر پر لما قبل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فداء الأسرى في الفترة اعتبه الله تعالى. بكى النبي صلی اللہ علیہ وسلم خوفا من اللہ. جب غزوہ بدر ہوا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی اور کفار کے کچھ لوگ قید ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بدلے میں فدیہ لیا، ان کو آزاد کرنے کے بدلے میں، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ڈر خوف کی وجہ سے رو پڑے، حالانکہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ نے وہ معاف فرما دیا تھا. نمبر 7. بكى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عندما مات عثمان بن مظعون. فعن عائشة رضی اللہ عنها قالت قبل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مظعون وهو ميت حتى تسيل الدموع على وجهه. عثمان بن مظعون جب فوت ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسہ دیا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مرے ہوئے شخص کو بوسہ دینا کس کرنا جائز ہے. جب وہ مرے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسہ دیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. نمبر 8. بكى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عندما زار قبر امه. بكى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وأبكى من حوله. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر زیارت کے لیے گئے تو رو پڑے، حتیٰ کہ آپ کے ارد گرد جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھی رو پڑے. لما توفیت کلثوم رضی اللہ عنہا. جب کلثوم آپ کی بیٹی رضی اللہ عنہا فوت ہوئیں، فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شعبان. وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على قبرها وعیناہ تذرفان. جب آپ کی بیٹی کلثوم آپ کی زندگی میں شعبان کے مہینے میں فوت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم کی وجہ سے رو پڑے. وأخيراً
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے تھے جب آپ قرآن سنتے تھے. کما جاء فی الحدیث، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میرے سامنے قرآن پڑھو. میں نے کہا اللہ کے نبی، کیا میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم. کہتے ہیں جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سورۃ النساء شروع کی، اور جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. جب اس آیت پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک، کافی ہے، رک جاؤ. کہتے ہیں جب میں مڑا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. ویورز، یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آنکھوں کا بہنا، آنسو نکلنا، رونا مردوں کے لیے بھی کوئی عیب نہیں، جبکہ وہ رحمت، اللہ کے خوف اور دوسروں پر رحم کے لیے نکل رہے ہوں. کیونکہ من لا يرحم لا يرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. مع السلامہ.